غور کرنا ہے کہ عام حالات میں ان دو پانیوں کو چھوڑ کر سب پانیوں کو بیٹھ کر پینے میں کیا حکمت ہے، اور ان دو پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے میں کیا حکمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افتخار مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی نالج یوٹیوب چینل۔ محترم، ہم نے اور آپ نے بخوبی سنا ہوگا کہ پانی جو ہے بیٹھ کر کے پینا چاہیے۔ پانی کے بے شمار آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ مگر آج میں آپ کو بتاؤں، دو پانی ایسے ہیں جن کے تعلق سے حدیث میں خود وارد ہے کہ ان دو پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ عام حالات میں تمام پانیوں کو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، مگر دو پانی اپنی ایک امتیازی شان رکھتے ہیں کہ انہیں کھڑے ہو کر پینے کا حکم باقاعدہ حدیث میں دیا گیا ہے۔ پہلا پانی تو آب زمزم ہے۔ بخوبی جانتے ہیں کہ زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا پانی جو ہے وہ وضو کا بچا ہوا پانی۔ ہم اور آپ جس برتن میں پانی لے کر کے وضو کرتے ہیں، آج کے وقت میں چونکہ یہ ٹنکیاں نل وغیرہ ہیں، لیکن آج سے 10-15-20 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں گے تو مٹی کے لوٹے یا بدنے جنہیں بولا کرتے تھے وہ استعمال ہوا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ المونیم کے بھی لوٹے استعمال ہوتے تھے۔ آج کے وقت میں بھی کم مقدار میں، خاص طور سے سردی کے موسم میں، لوٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے، پلاسٹک وغیرہ کے۔ فی الحال کسی بھی برتن کو لے کر اس میں پانی بھر کر ہم وضو کریں، وضو مکمل ہونے کے بعد جو اس برتن میں پانی بچے اس پانی کو کھڑے ہو کر کے پینے کا حکم ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں غور کرنا ہے کہ عام حالات میں ان دو پانیوں کو چھوڑ کر سب پانیوں کو بیٹھ کر پینے میں کیا حکمت ہے، اور ان دو پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے میں کیا حکمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں بے شمار حکمتیں مضمر و پوشیدہ ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان حکمتوں کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ واقفیت ہونا چاہیے۔ تو بیٹھ کر پانی پینے میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو چونکہ پانی پینے کے تعلق سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرام آرام سے گھونٹ گھونٹ پیا جائے، تاکہ وہ آہستہ آہستہ جسم کے سارے حصے میں سرایت کر جائے۔ اور حکماء اور اطباء، طبیب لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ پانی کو تھوڑا تھوڑا چوس چوس کر پئیں گے تو پانی جسم کے پورے حصے میں آہستہ 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 پہنچ کر پورے جسم کو فائدہ پہنچائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے برخلاف کھڑے ہو کر پانی پینے میں نقصان کیا ہے؟ یہی پانی اگر ہم کھڑے ہو کر پئیں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک دم پانی جو ہوگا اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ باڈی میں جائے گا، اور جو ہمارے باڈی کو مطلب فائدہ مکمل طور پر حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ آب زمزم یا وضو کا بچا ہوا پانی، اسے کھڑے ہو کر پینے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تو اسے کھڑے ہو کر پینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ آب زمزم اور وضو سے بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے، ان دونوں پانیوں کے اندر شفا ہے۔ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ان پانیوں کے اندر بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ آب زمزم کے تعلق سے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آب زمزم کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور کوئی بھی شخص جس نیت سے آب زمزم کو پیے گا اس کی اس نیت کے مطابق اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ کسی کو کوئی بھی بیماری ہو، اس بیماری سے شفا کی نیت سے پیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری میں شفا ملے گی۔ اگر کوئی بھوکا ہے، بھوک مٹانے کی نیت سے پیے گا تو یہی پانی اس کے لیے پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی مٹانے کا کام کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہم وضو کا بچا ہوا پانی، اس میں بھی شفا رکھی گئی ہے۔ تو چونکہ ان دونوں پانیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کھڑے ہو کر پئیں گے تو ایک ساتھ میں مطلب اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ پانی ہمارے جسم میں جائے گا، تو یہ شفا جو ہے ہمیں بہت جلد حاصل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ کھڑے ہو کر پینے میں ان کی اپنی ایک شان ہو جائے گی، ان کا ایک اپنا امتیازی معاملہ ہو جائے گا کہ بھئی ان کا ایک اپنا مقام ہے کہ انہیں باقاعدہ کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو پانی ایسے ہیں، آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، کہ انہیں کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے کیونکہ ان کے اندر شفا ہے۔ لہذا ان پانیوں کو پینے کا کبھی اتفاق ہو تو کھڑے ہو کر کے پیجیے گا، سر ڈھک کر کے پیجیے گا۔ یہیں پر میں آپ کو ایک ضروری مسئلہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ عام طور سے جب وضو کے بعد ہمارے لوٹے میں جو پانی بچتا ہے اسے یوں ہی پھینک دینا، یہ اسراف ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا
چونکہ اس پانی کے اندر شفا بھی ہے، اسے پی لینا چاہیے یا پھر اپنے اعضائے وضو پر ہی اسے بہا لینا چاہیے تاکہ اعضائے وضو ہمارے اچھی طریقے سے دھل جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یوں ہی پھینک دینا نہیں چاہیے، اسے قانون شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئے تو آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔